اسلامی انقلاب کے واقعے کے دوران متعدد سفر کا عامل اپنے انتہائی اثرگزار ترین شکل میں متجلی ہوا۔ ان میں سے ایک وہ سفر تھا جو انتہائی مظلومیت کے عالم میں انجام پایا۔ اس سفر کی غربت اور درد کا آغاز 4 نومبر 1964 کو دوپہر بعد شروع ہوا۔ ہم ان کوڑوں کو برداشت کریں گے، قید خانوں کی ان صحبتوں کو، ان مصائب اور اہانتوں اور ان بری و فحش باتوں کو تحمل کریں گے۔ اس ملک کے لیے، اس مملکت کی پشت پناہی کرتے رہیں گے۔ ہم یہاں ڈٹے رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس مملکت کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو اس کا کوئی ڈر نہیں۔ شیعان جہان کے عظیم مرجع تقلید اور بے مثال مرد مجاہد حضرت روح اللہ موسوی خمینی پہلوی کی شاہی حکومت کے حکم پر ایک نہ ختم ہونے والی جلا وطنی کے سفر پر جا رہے تھے۔ ان کا جرم شاہی حکومت کی سلامتی کے خلاف اقدام بتایا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ان پر جو آخری الزام لگایا گیا تھا وہ یہ کہ انہوں نے 26 اکتوبر 1964 یعنی اپنی جلا وطنی کی تاریخ سے 9 دنوں قبل ایک تقریر کی تھی۔ مگر اس عظیم الشان مرجع تقلید نے اپنی اس تقریر میں کیا کہہ دیا تھا جو شاہی حکومت اپنے ذمے میں ہمیشہ کے لیے انہیں ملک سے بدر کر رہی تھی؟ یہاں یہ بات واضح ہے کہ یہ شاہی حکومت تھی جس نے ملک کی آزادی اور خود مختاری کو خطرے سے دوچار کر دیا تھا اور اغیار کو ملک کی تقدیر اور مستقبل پر مسلط کر دیا تھا، لیکن طاقت و قوت حالات کو دوسرے ہی انداز میں بنا کر پیش کر رہی تھی۔ امام خمینی نے، جنہیں ہمیشہ ملک کی آزادی و خود مختاری اور مسلمانوں کی عزت و عظمت کا خیال رہتا تھا اور ہمہ وقت اسی فکر میں رہا کرتے تھے، کسی معمولی سے احتجاج و اعتراض کے بغیر جلا وطن ہو گئے۔ شاہی فوج کے C-130 طیارے نے مہرآباد ہوائی اڈے سے ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے لیے اڑان بھری، اور یہ طیارہ ایرانی عوام کے رہبر کو 14 سال جلا وطنی کے لیے لے کر روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 سال تک ترکی میں اور 13 برسوں تک نجف اشرف میں زندگی بسر کی، اور ان 14 برسوں کے دوران ایران کی فضا میں گھٹن چھائی رہی، ایسی گھٹن کی فضا جس کی تاریخ ایران میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ لیکن 1977 سے تاریخ بادل آہستہ آہستہ چھٹتے جا رہے تھے، اور اس مرد مجاہد کی انتھک کوششوں نے سرزمین ایران کے باشندوں کے اندر آگاہی کی شمع روشن کر دی اور سوئی ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا، اور یوں اسلامی تحریک چل پڑی۔ اس نئی تحریک کی قیادت ایک بار پھر ایک اہل و لائق شخص کے کاندھوں پر آن پڑی۔ ایسا مرد مجاہد جو انبیاء الہی کی طرح اپنے الہی فریضے کی ادائیگی کے لیے کسی بھی اجر و انعام کا طالب نہیں تھا، اور اپنے آپ کو عوام کا رہبر نہیں بلکہ خادم کہتا تھا۔ اور اس عظیم مرد مجاہد کی زبان جب نجف اشرف کے اس چھوٹے سے گھر میں ہلتی تھی تو ایران اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو ٹائمز میگزین نے امام خمینی کے بارے میں لکھی تھی۔ اگر نجف اشرف میں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے مرقد مطہر میں الہی فریضے کو انجام نہیں دیا جا سکتا تو ایسے میں ہجرت جہاد سے بھی زیادہ واجب ہے۔ اور پھر کچھ ان تفکرات کے ساتھ امام خمینی نے نجف اشرف کو کویت کے لیے ترک کر دیا، لیکن کویت کے حکام نے بھی دوسروں کی طرح وقت کے موسیٰ کا راستہ بند کر دیا۔ تاہم اس عظیم الشان مرد مجاہد نے ایسا کام کر دکھایا کہ جو کسی کے بھی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس عظیم مرجع تقلید اور ممتاز عالم دین کو روایتی طور پر ادبات عالیات اور حوزہ علمیہ میں ہی قیام کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس روایت کو توڑتے ہوئے ایسے شہر کا انتخاب کیا جس کے بارے میں اسے چند روز پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
جی ہاں، اب امام خمینی کی منزل یورپ کا شہر پیرس تھا، جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ سیکولرزم کا گہوارہ کہلانے والا ملک فرانس کا دارالحکومت۔ وہاں پہنچنے کے بعد مغرب والوں کی اصل روایتیں آشکارا ہو گئیں۔ ایران میں دخیل تمام طاقتیں حرکت میں آ گئیں تاکہ جیسے بھی وہ امام خمینی کی تمام سرگرمیوں کو روک سکیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے ہر طرح کے وسائل کا استعمال کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ سفر بہت ہی مشقتوں اور تشہیراتی ماحول میں انجام پایا، لیکن امام خمینی اور ان کے ہمراہ رہنے والوں کی ہوشیاری اور دور اندیشی کی بدولت بالآخر آپ 6 اکتوبر 1978 کو پیرس ایئرپورٹ پر پہنچ ہی گئے۔ امام خمینی ایک رات پیرس میں رہے۔ اس کے اگلے دن اپنے بیٹے مرحوم حاج سید احمد اور 1-2 ساتھیوں کے ہمراہ پیرس کے مضافات میں کوئی مناسب مکان یا جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ وہ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام نوفل لوشاتو تھا، اور پھر وہاں ایک مکان کا انتخاب کر کے پیرس واپس لوٹے، اور پھر اگلے دن نوفل لوشاتو جیسے ایک چھوٹے سے قریے میں اپنی رہائش شروع کر دی۔ نوفل لوشاتو میں امام خمینی کی رہائش اور قیام نے اس چھوٹے سے مضافاتی علاقے کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اب شاہ کے باقی رہنے کے لیے کوئی بھی چیز اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اب سب کچھ ایران کے عوام کا ہی اول سے آخر تک ہے۔ امام خمینی کی مسلسل اور بلا وقفہ سرگرمیوں نے فرانسیسی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے انٹرویوز اور پریس کانفرنسیں اور پیرس سے صوتی کیسٹوں اور پیغامات کو ایران بھیجنے کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا تھا، اور ایران کے اندر امام خمینی کے سچے چاہنے والے اب پوری بے باکی اور بے جگری کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے تھے، اور ملک میں ہڑتالوں کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ اس سے محمد رضا پر شاہی حیات کا عرصہ تنگ ہو چکا تھا۔ الیکسان 1979 میں فرانس کی قومی سلامتی کے ادارے کا سربراہ الیگزینڈر دومارانگ تھا، جس کی شاہ سے کئی سال سے دوستی اور یارانہ تھا۔ اسے تہران آنے کا مشن سونپا گیا۔ اس نے تہران آ کر شاہ کو دلاسا دینے اور مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور بحران کو کس طرح کم کیا جائے اس بارے میں اسے کچھ مشورہ بھی دیا۔ دومارانج کا کہنا ہے کہ میں نے محمد رضا کے محل میں کبھی بھی اتنا خوفناک سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ میں فرانسیسی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کے ساتھ شاہ کے کمرے میں داخل ہوا، اور پھر چند ہی لمحے بعد کسی بھی طرح کے پروٹوکول کے بغیر میری ملاقات شاہ سے انجام پائی۔ وہ کسی تمہید کے